ایک میرے سما کوئی بیٹھا ہی انہیں مولا کو کہا انہیں کہا مولا جنہیں مننی ہی ہوں دی گال ہے مشورہ والا مان کے دے سے وہ شودی کو اگر لسا دے سکتا وہ تو خوش تھی ویسے تو اگر ہم نے اس کا مشورہ مان ہی لیا ہے تو اس بیچاری کو اگر ہم بتا دیں گے تو وہ راضی ہو جائے گی، وہ خوش ہو جائے گی بیچاری۔ مولا نے فرمایا کہ دارالحکمت تو ہے کہ میں؟ مولا نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں کہ اچھا مشورہ ہو تو مان لو مگر اس کو پتہ نہ چلے اس کی کوئی وجہ ہے۔ اس نے کہا مولا پھر آپ کو وجہ بتا دیں کہ وہ وجہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے، مولا کا فرمان ہے کہ اللہ نے عورت کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا نا چاچا صحیح کہ تسا انہا مشورہ مننے میں جتھا 4 بیبیاں کٹھے تھی سر ایک کو کتا پتہ لگ رہا ہے میں دے سکتے ہیں۔ یہ میرے مولا کا فرمان ہے چاچا صحیح او تو کو جتھا باسن تو کو کملا تو کو یلا تو کو بیوقوف بنا دے اسے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عہدے سے ماننا بڑا ضروری ہے۔ زوجہ کی بات کی تو رسول جو ہے نا وہ زوجہ کا بھی رسول ہے۔ زوجہ بھی اس کو اپنے خامد کے طریقے سے ڈیل نہ کرے، خامد اس کو جب جو حکم دے اس پہ ماننا واجب ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ زوجہ کے لیے بھی وہ رسول ہے۔ زوجہ بھی کبھی یہ شک نہ کرے بھائی رسول اگر دیکھو مولا علیہ السلام نے اتنی بڑی جو بات فرمائی ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ اب یاد کریں سورہ تحریم، رسول نے کوئی راز بتایا تھا، وہ راز اپنے تک نہ رکھ سکے۔ جہاں اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے نا کہ ان کو اگر تم طلاق دے دو، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری جو بیویوں کو بھی حکم ہوا کہ یہ تمہارا رسول ہے، اس کو خامد کے طریقے سے ڈیل نہ کرو۔ عہدے سے ماننا، اگر چاچا جی لوگ عہدے سے مان جائیں تو سارا کام آسان ہو جائے گا۔ میں ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 نہیں بلکہ 12 خلیفے ہیں۔ بے شک بھائی میں نے عرض کیا تھا ایک جگہ پہ اور آپ کے سامنے بھی زبیر بھائی عرض کر رہا ہوں کہ رسول کے 4 نہیں 12 خلیفے۔ اے میں سارے بزرگاں کے سامنے ہاتھ جوڑی کھڑا، اپنے گھراں دے ماحول کو ایسا بڑھاؤ کہ بالاں دے ذہن دے وچ پاؤ کہ رسول 4 نہیں 12 خلیفے چھوڑے۔ تھوڑے بالا کروں اگر کوئی بندہ ایویں یک لفظ پوچھے گا نا کہ رسول دا 3 خلیفہ کیڑا ہے وہ فوراً آگے حسین ابن علی۔ رسول اپنے بعد 4 نہیں 12 خلیفے چھوڑے۔ اچھا اب اللہ کا جو بھی کام ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر، اچھا مزے کی بات ہے اس آیت کا نمبر بھی 12 ہے جو میں آیت پڑھنے لگا، اللہ نے اس میں 12 کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد اخذ اللہ میثاق النبی میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم 12 نقیبا۔ سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ موسیٰ جا رہے ہیں تم میں 12 نقیب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ موسیٰ جا رہے ہیں تم میں 12 نقیب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ میں پڑھنے کا عادی ہوں، میرے گھر میں وہی موجود ہے، آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں گے تو میں کل کوشش کروں گا قرآن لے میں دکھا دوں گا آپ کو۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند لوگوں نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ اتنی پرانی بات ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ پوری توجہ رکھیں، بات پرانی کیا ہے کہ اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ کی قوم سے ہم نے عہد لیا کہ موسیٰ جا رہے ہیں تم میں 12 چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ آئے رسول کے بعد، شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تشریح انہی کی پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ اتنی پرانی بات ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟
رسول نے فرمایا اس کی ضرورت یہ تھی کہ موسیٰ بھی 12 چھوڑ گئے تھے، میں بھی 12 چھوڑ کے موسیٰ بھی 12 چھوڑ کر گئے تھے، میں بھی 12 چھوڑ کر جاؤں گا۔ اب شاہ عبد القادر محدث دہلوی، اچھا شاہ عبد القادر صاحب جو ہے نا، یقین کرو انہاں دی 7 نسل کو شیعہ کہنے، پتہ نہیں کیا سنا ہے، میں عرض کی ہے کہ انہاں دی 7 نسلاں اتلیاں بھی تے تلویاں بھی، 7 اتوں گنو تے 7 تلو، انہاں 7 دے وچ کوئی شیعہ کہنے، او لکھدا ہے کہ 12 چھوڑ دے میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ رسول سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بات کیوں یاد کروائی گئی ہے؟ رسول نے فرمایا میں بھی 12 چھوڑ کر جاؤں گا۔ جناب المودہ کے اندر لکھا ہے کہ 12 جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، موسیٰ کی قوم برباد ہوئی تھی، ان 12 کو چھوڑ کر میری قوم خراب ہوگی، ان 12 کو چھوڑ کر۔ کتاب کا نام یاد رکھیے گا، جناب المودہ، اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی قوم برباد ہوئی تھی ان 12 کو چھوڑ کر، میری قوم تباہ ہوگی ان 12 کو چھوڑ کر۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان 12 کا کوئی تعارف تو کروا دیں، کتابہ اہل سنت دیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان 12 کا کوئی تعارف کروا سکتے ہیں؟ رسول نے فرمایا ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ 12 کے 12 ایک خاندان سے ہوں گے اور بنی ہاشم سے ہوں گے، ایک ہی خاندان سے ہوں گے، بنی ہاشم سے ہوں گے۔ اور والا ہاتھ بدنا پہ سارے دوستان دے سامنے جنہاں کو تسا خلیفہ منی کھڑے ہوئے، انہاں کو ہاشمی دا چھوڑو، انہاں کو ایک خاندان دا ثابت کرو۔ لفظ میں اتنا تھی ہے میں ٹھیک ہی ہوں، لفظ یقین کرو سیکورٹی چلے گی ایک منٹ سے میں گدان مکمل کر لو۔ میں آج کی تھی کہ ایک خاندان دا مدرہ میں ایس طرح لینا پہ توجہ تو سب بھولے لگا ہے، میں پہلے آ گیا ایک خاندان دا، اور جنہاں کو تساں خلیفہ بنے کھڑے ہوئے انہاں دا خاندان تا دکھاؤ۔ رسول نے فرمایا کہ میں 12 چھوڑ کر جاؤں گا، وہ 12 ایک ہی خاندان کے ہوں گے اور وہ بنو ہاشم سے ہوں گے۔ ہم جن 12 کو مانتے ہیں الحمدللہ پہلا بھی بنو ہاشم سے اور 12واں بھی بنو ہاشم سے۔ عہدے سے ماننا بڑا ضروری کس لیے؟ آپ کسی ریڈی والے کے پاس جائیں، آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ وہ کہے گا رسول کا نواسہ۔ میں نے بھی عرض کیا کہ عہدے سے اگر مان لیتے تو بات ساری سیدھی ہو جاتی۔ آپ کسی بھی بندے سے جا کے پوچھیں کہ حسین کون ہے؟ وہ کہے گا جی رسول کا نواسہ، رسول کا نواسہ۔ آپ کسی اور اہل سنت بھائی سے پوچھیں گے حسین رسول کا نواسہ۔ اچھا یہ جو ہستی ہے نا، یہ جو ہستی ہے حسین کی جو ہستی ہے، اس کی رشتہ داری بھی چھپائی گئی ہے۔ بالکل نہیں سمجھا سکا بات؟ میں نے عرض کیا کہ عہدہ تو نہیں بتایا گیا، رشتہ داری بھی چھپائی گئی۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی بندے سے جا کے پوچھیں بھائی حسین کے نانا کون ہے، وہ فوراً جواب دے گا رسول اللہ، فوراً جواب دے گا۔ یار یہ کون سی پوچھنے کی بات ہے، حسین کے نانا رسول اللہ۔ اسی لمحے آپ پوچھیں کہ اچھا حسین کے دادا کون ہے، اسی لمحے آپ اسے حسین کا دادا کون ہے، مغل صاحب کو کیسی میں مولوی کو پوچھ کے رسے نا، انہا مطلب ہے کہ مولوی نے دار کا لگا ہی دے۔ اچھا صحیح داد کا لکایا گیا، اگر وہ داد کا دساوے ہے نا، پوری توجہ رکھیں، اگر مولوی حسین کا داد کا تعارف کروا دیتا، داد کا ہی بولتے ہیں آپ لوگ، داد کا جو خاندان ہے اس کا اگر تعارف کروا دیتا، آج دنیا کو پوری دنیا کو یہ پتہ چل چکا ہوتا کہ پوری کائنات پر جس کے احسان ہیں، پوری کائنات پر جس کے احسان ہیں
وہ حسین کے نانکے ہیں، اور حسین کے نانکوں پر جس کے احسان ہے وہ حسین کے داد ہیں۔ تعارف اگر کروا دیا جاتا تو پتہ لگ جاتا پوری دنیا کو کہ عالم اسلام پر بلکہ پورے عالمین پر جن کے احسان ہیں وہ ہیں حسین کے نانکے، اور حسین کے نانکوں پر جس کے احسان ہیں وہ ہیں حسین کے داد۔ بہت شکریہ، حسین کے داد۔ مجھے ایک بات چمن کلی کلی علی 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 کوئی ہاتھ کھڑے کرتے بھائی بلند آواز نال چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 جدار جدار ہوا چلی علی 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 نعرہ حیدری یاری مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حر علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ ہندو والے پتہ نہیں جانتے، حر علیہ السلام سارے جانتے ہیں۔ حر جو ہیں، حر 10 محرم کی رات سے پہلے، 10 محرم 61 ہجری یعنی شب عاشور 61 ہجری سے پہلے کیا مسلمان نہیں تھے؟ جناب حر 10 محرم 61 ہجری سے پہلے کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ مسلمان تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کیا ہوا تھا، زکوٰۃ بھی قائل ہیں۔ ڈا محرم کا جڑا ڈی چڑھے ہن حر علیہ السلام تھی۔ اللہ کرے میں گال سمجھا سکا، میں عہدہ سمجھا کی تم تو گال تاری پوری سمجھ آوے سی۔ میں عرض کیتی ہے کہ عہدے سے ماننا بڑا ضروری ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے حر تھا بھی مسلمان، نماز بھی تھی، پوری توجہ رکھے، نماز بھی پڑھتا تھا، یعنی نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھی، خمس بھی تھا، اصول دین بھی تھے، فروع دین بھی تھے، صرف ایک چیز حر کے پاس نہ تھی، وہ حسین نہ تھا۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے حر تھا، اسلام پورا کا پورا اس کے پاس تھا، نمازیں بھی تھیں، روزے بھی تھے، حج بھی تھے، زکاتیں بھی تھیں، اصول دین بھی تھے، فروع دین بھی تھے، نہ تھا تو صرف حسین نہ تھا۔ یعنی حسین سے پہلے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہا، نمازیں تو پڑھی ہیں نا 9 محرم تک اسے، نمازیں پڑھتا رہا، لیکن تھا وہ یزیدی۔ 9 محرم تک نمازیں اپنے پاس رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ کا قائل ہو کے، اصول دین کا قائل ہو کے، فروع دین کا قائل ہو کے تھا یزیدی۔ اب 10 محرم کی صبح حر نے آ کے جب حسین کے قدموں پر ہاتھ رکھے ہیں نا، اس نے ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر پورے اسلام سے حسین نکال لیا جائے تو پیچھے صرف یزیدیت بچتی ہے۔ ذاکر صاحب پہنچانا تھا۔ 5 منٹ دہا لی ہے، میرے کو 7 منٹ کا ٹائم دیا ہے میرے کو۔ حسین علیہ السلام کو اگر اسلام سے نکال لیا جائے تو پیچھے صرف یزیدیت بچتی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ عہدہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 12 خلیفے چھوڑ گئے ہیں نا اپنے بعد، لوگوں کو خلیفے بھی وہ نہیں مانتے، امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانتے۔ آپ لوگ
بالکل اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں جی وہی زبان شروع کر دیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائی حسین کو لوگ خلیفہ نہیں مانتے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ حسین علیہ السلام کو لوگ خلیفہ نہیں مانتے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو وہ بندہ ملوا دوں گا، اس بندے نے مجھے کہا کہ بھائی علی کو بھی ہم اس لیے خلیفہ مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے حکومت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس نے حکومت کی ہے وہ خلیفہ ہے، یعنی اس کا مطلب یزید کو بھی اس لیے خلیفہ مانتے ہیں کہ اس نے حکومت کی۔ یہ کہتے ہیں کہ جی حسین نے تو، وہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے بھی کچھ 6 مہینے حکومت کی ہے اس لیے وہ بھی خلیفہ ہم کسی حد تک مان لیتے ہیں، وہ حسین کو ہم خلیفہ نہیں مانتے۔ اس طرح کے عقائد کے لوگ موجود ہیں کہ جو حسین کو خلیفہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت ہی نہیں کی، حکومت ہی نہیں کی تو خلیفہ کیسا؟ اب جو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حکومت نہیں کی تو خلافت کیسی، ان کے لیے صرف ایک دلیل، اس کے بعد 2 جملے مسائل کے، ٹھیک ہے جی، صرف ایک دلیل دے دیتا ہوں قرآن سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جس نے حکومت نہیں کی وہ خلافت اس کو نہیں مل سکتی یا وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا یاد کریں، ایک اللہ کا ایک نبی تھا، اس کا نام تھا آدم، جانتے ہیں حضرت آدم؟ پریشان تھے اور مطلب ایک ساتھ تھکے بیٹھے، میں نہیں تھکا، علی تو ساتھ تھکے بیٹھے ہوئے۔ حضرت آدم کو جانتے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، حضرت آدم کے لیے اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ملائکہ سے کہا اللہ نے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ نام کیا ہے اس خلیفے کا؟ پہلا خلیفہ جو اللہ نے بنایا نام کیا ہے؟ آدم۔ ہم سب ہیں آدمی، ہم سب آدمی ہیں نا، آدم کی وجہ سے آدمی ہیں۔ سچا صحیح جڑے ویلے اللہ نے یہ حکم دیتے نا کہ میں خلیفہ بڑھے گا گیا، قرآن سر تے رکھن کو تیار ہوں، ممبر دے ہاتھ رکھی کھڑا اون ویلے کوئی بندہ ہی کہنا ہے۔ جس وقت اللہ نے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اس وقت صرف 2 مخلوقات تھی، یا ملائکہ تھے یا جنات تھے، یا ملائکہ تھے یا جنات تھے۔ قرآن میں لکھا ہوا کہ جب اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ان دونوں مخلوقات نے کہا اللہ سے راون لو کیا ضرورت ہے، ہم جو ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم جو ہیں ہم تیری تعریف بھی بیان کریں گے، ہم تجھے قدوس بھی مانیں گے، ہم جو ہیں پوری بات سمجھا سکو اللہ کرے۔ ملائکہ تھے اور جنات تھے۔ اللہ نے کہا میں بنانے جا رہا ہوں خلیفہ، بندہ اس وقت کوئی نہیں تھا، جن کے سامنے اللہ بنانے لگا نا ان کو بھی تکلیف ہو گئی کہ نہ منڈو نہ پڑھاؤ، قرآن میں نہ لکھا ہو تو میں مجرم۔ انہوں نے کہا نا کہ اللہ کیا ضرورت ہے خلیفہ بنانے کی، آپ خلیفہ نہ بناؤ، عبادت کے لیے ہم ہیں نا۔ اللہ نے وہاں فرمایا کہ اچھا چلو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم میں سے کسی کو خلیفہ بناؤں گا، تو پھر ایک کام کرو کہ یہ جو یہ ہے نا یہ ان کے نام بتاؤ، میں سمجھا سکوں یا نہیں سمجھایا گا۔ اللہ نے کہا کہ پھر اس طرح کرو یہ ہے نا جو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حیدری، بلند تر سلام۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تو خلیفہ نہ بنا، ہم ہیں نا، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، ہم تیرا ہر حکم بھی مان رہے ہیں، خلیفہ نہ بنا۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، مشورہ دے رہے ہو مجھے، پھر یہ ان کے نام بتاؤ۔ وہاں پہ کہنے لگے کہ اللہ ہم نہیں جانتے، کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔
ہم پوری توجہ رکھے، بات مکمل کر چکا ہوں۔ ہم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا جب ان کو نہیں جانتے تو خلافت میں مجھے مشورے نہ دو۔ اللہ نے جو خلیفہ بنایا نا، کلہ آدم آئی، کلہ زال بھی کہنا ہے، پہلا خلیفہ جو ہے نا اونلے نہ کوئی حکومت ہے، حکومت تو اونلے کو 4 بندے ہو گئے، وہ شروع تک کلہ اونلے زال ہی کہنا ہے۔ ہن لوگ کہنے کہ حسین نے کیونکہ حکومت نہیں کی تھی یہ وجہ تو وہ خلیفہ نہیں، حکومت حسین نے کیتی نہیں یہ وجہ تو وہ خلیفہ نہیں۔ خلافت دے وچ جڑا اللہ کو مشورے دے وے، اللہ نے آکھے نا کہ میرے کو خلافت وچ مشورے نہ دیو۔ ہن جڑے لوگ کہندے نا کہ اللہ سیاں تو کیویں خلیفہ بنا دیتی، اینے تے حکومت نہیں کی، سمجھ ونجو کہ او ابلیس دے نال ہے۔ بس جناب حور علیہ السلام کو نے نماز نہیں بدلی، میں نہیں سمجھا سکا بات۔ حور علیہ السلام نے نماز نہیں بدلی، صرف عہدہ کو پہچانا ہے۔ نماز وہ پہلے بھی پڑھتے تھے، قرآن وہ پہلے بھی پڑھتے تھے، صرف عہدے سے نہیں مانتے تھے۔ اس نے صرف عہدہ پہچانا، اس نے صرف عہدہ پہچانا۔ اللہ نے حر سے حر علیہ السلام بنا دیا، اور حسین کریم نے اتنا بڑا انعام دیا کہ زہرا کا رومال ماتھے پر باندھ دیا۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، جدھر جدھر ہوا چلی، جدھر جدھر ہوا چلی، نعرہ حیدری، بہت سب میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں سے آپ نے ہمیشہ ایک لفظ سنا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر، سب سے چھوٹا دین کا طالب علم ایک عرض کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ ایک لفظ سنا ہے ذاکرین سے اور خطباء سے کہ 10 محرم کو جب تمام شہادتیں ہو چکی تو امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کا آوازہ جو دیا وہ غربت کا آوازہ تھا۔ میں محنت کرنے لگا ہوں کہ آئندہ اگر تمہارے سامنے کوئی یہ کہے کہ حسین نے غربت کا آوازہ دیا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنا کہ حسین غریب نہیں، حسین کریم ہے، حسین کریم ہے، یہ کریمی کا آوازہ تھا۔ چچا جی یہ کریمی کا آوازہ تھا۔ حسین یہ چاہتے تھے کہ جیسے حر نے مجھے پہچان لیا ہے تم بھی پہچان۔ چاچا جی میں بالکل ممبر دے ہاتھ رکھتے میں ضمانت نہ رکھنا کہنا کہ اگر شمر بغیرت 12 ضربہ مار کے، 13 مارے ہسنا 12 ضربہ مار کے بھی حسین دا عہدہ من ونیا او کو بھی ایسا شمر علیہ السلام منوا۔ اتنا بڑا کریم ہے حسین، اتنا بڑا کریم ہے حسین۔ بس ادارو آج 7 دن مک گیا، 2 دیوارہ رہ گیا، 2 دیوارہ دا مہمان ہے زہرا دا لال، آزاد نہیں ہیں، پتہ نہیں میں کیا پڑھ سا تو کیا سن سو اے دیوارہ جڑے ہیں اے نہ ذاکری دے محتاج ہیں نہ کہیں الفاظ دے محتاج ہیں، مگر ظاہر ہے ایک روایت ہے۔ میں 2 یا 3 جملے اج دے دین دے حوالے نال پڑھنا چاہنا۔ اج دی منصوب ہے جناب قاسم دی مہندی دے نال۔
عزادارو 7 محرم والا دیمار لوگ آدھن 7 کو پانی بند تھے. میں عرض کرنا پہ 7 کو پانی بند نہیں تھیا, پانی 5 کو بند تھے. 7 کو پانی جڑا خیمے اج موجود ہے او بھی مک گئے. عباس کو حکم تھے, عباس خیمے اتھو لہا گنا دریا تو دور گنا. عباس چلا لے جائیں. عباس نے آگے کہ مولا اگر خیمے اتھو پٹواونے ہن پر میں کو کیوں گھنا ہے. مولا فرمانا عباس میں تیرے کو عہد کی دائی کہ تو صبر کرے سے. جڑے ویلے امام حسین نے کہنا تو صبر کرے سے. عباس ریت سے بہ گئے. عباس نے خیمے نہیں پٹے. یا اندروں زینب دی آواز آئی, عباس خیمے پٹے نہیں یا میں باہر ہوں. رہائی قبول کرے. بی بی زینب فرمائے عباس تو باہروں آنے یا میں تو خیمے پٹے نہیں یا میں باہروں آواں. جڑے ویلے باہروں آونا نہ آئے عباس دے اکھیں ایویں وسن جی میں بادل وسن. عباس نے خیمے لہا کے دور گن گئے. بی بی سکینہ دے کو ہاتھ جوڑ کے کہنے سکینہ میں تیرا معاشقی ہم مگر میں کو تیرے بابا نے اجازت نہیں دیتی پانی بھرن دے. ہن تو جان تے تیرا بابا جانے. عزادارو لوگ اکھینن کہ یہ جڑی مہندی تسا منے دے یہ کیوں منے دے. اتھا تا مہندی ہے ہی بھی کہنا کہ ہن جیویں جیویں محرم مقدہ آسی میں نویں دنوں میں سگاری سن دیا سو. ایون میں ممبر حسین تو بھی ایک گل سنی ہے کہ قاسم دی مہندی نہیں تھی. قاسم دی مہندی نہیں تھی. اساں بھی یہ منے نے علامہ صاحب اساں بھی یہ منے نے کہ قاسم دی مہندی تھی نہیں. میں کو صرف اتنا دسائے مغل صاحب کہ جڑے ویلے کہیں ماں دا پتر جم دے, جڑے ویلے ماں دا پتر جم دے انہی سب تو پہلی خواہش یہ ہوندی ہے میں اپنے پتر کو سیرے لے. کربلا ایک حسرت دا نام ہے عزادارو. مہندی تھی نہیں فروا دی حسرت تا ہے. بس عزادارو 13 سال دا قاسم چاچے کول وال آندے 19 دفعہ آئے چاچے کول موت دی اجازت منگن. 19 دفعہ چاچے نے واپس بلا دیتے. بلکہ میں کو ایک جملہ یاد آنا پہ کہ شب عاشور جناب عباس سے جناب اکبر پارا لے لے بدن خیمے آنا. عباس اور میرے اکبر سامنے دینا بھئی اتھا مقتل سلسی کل اور کل سب تو پہلے بڑے میدان جبیسا. اکبر کہنے چاچا تو سا میدان پہلے نہ منائے تو آدھے ونجن نال میرے بابے دی کمر تھوڑا میں پہلے ویسان تسا نہ ونجائے میں پہلے ویسان. اگر تسا پہلے گئی ہوئے تو میرے بابے دی کمر تروٹ ویسی. عباس فرمائے اکبر اگر تو پہلے گئی ہو تو میرے بھرا دے اکھی دا نور چلا ویسی. یہ گالی وطن یا خیمے جو 13 سال دا یتیم آئے آدھے نکے ہاتھ جوڑ کے کھیندے نہ تو ونجے چاچا نہ اکبر بھرا تو ونجے پہلے سب تو میں ویسا. میرے ونجے نال کہیں دا نقصان نہیں تھی ہونا. بس عزادارو قاسم نے ایک جملہ آکے کہ میرے ونجے نال کہیں دا نقصان نہیں تھی رہا. یا حسین نے مسلح چھوڑے حسین بارو آکے آدھن قاسم تے کو کہے آکے جو تیرے ونجے نال میرا نقصان کوئی نہیں. مولا فرمائے قاسم تیرے ونجے نال میرے دو نقصان ہیں. ایک میرے بھرا دی تصویر ہے ایک میری دھی دی تقدیر ہے. پس عزادارو دا محرم کو 19 دفعہ قاسم آئے مولا نے اجازت نہیں دیتی. یہ جناب فروا تشریف کھنتے آئیں. جناب فروا کہنے کہ حسین یتیم دی قربانی قبول نہیں کرنی. مولا فرمائے کہ بھابی میں کیویں کو موت دے در بھیجا جو یہ میرے بھرا دی شکل والا پتر ہے. عزادارو بی بی نے ایک تعویذ قاسم دی بازو تو کھولے وہ کھول کے حسین کو لیتے. حسین نے پڑھے اندے لکھا ہویا ہے کیا حسین بھرا چلا تیرے تے اوکھا ویلا آ منے نا قاسم کو بال نہ سمجھی ہی میں سمجھی تیرا بھرا حسن. بس عزادارو مل گئی موت دی اجازت. قاسم سونا تیار تھے سہرے لائے سی. ہن اللہ کرے تو سکی سہرے کو سمجھ سکو کہ میں کیڑے سہرے کھینا کھا. حسین نے پگ بلوائی ہے
حسین نے پاک شادی علی نہیں بلائی بلکہ تحت الحنک بلائے تھے عباس کو آئے قاسم چاچا میں کو جنگ کرنی میں آج تک جنگ لڑی نہیں بھی میں شاگرد تیرا ہاں میں کو دس میں کیویں جنگ لڑنی ہے عباس پر میں نے قاسم پریشان نہ تھی میں ٹیلے تے کھڑا ہو سا دیکھی میرے پاس ہے جنگ لڑی انہاں دے نال بس عزتدارو قاسم میدان پہنچے یا ارزق بغیرت نے اپنے وڈے پتر کو بھیجے اے بغیرت شراب پیدا ہو یا آئے یا عباس کی آواز آئیے قاسم اے ارزق دا وڈا پتر ہے اون دا شاگرد ہے اے تے کو سجے پاسو وار کرے سی غرض دا تو سجے پاسو ڈھال نال ای کو بچاویں تے کھبے ہاتھ نال ای دی گردن اڑاویں بس ایویں کیتے قاسم نے دوسرے پتر کو بھی ایویں مارا تیسرے کو بھی ایویں مارا یا ارزق خود میدان جایا ارزق کو بھی مار دیتا جڑے ویلے فوج اشقیاء دے وچ ایک زلزلہ پیدا کیا فوج اشقیاء بھجن لگ گئی یا شمر بغیرت کہندے اے ہاشمی خاندان ہے کلے کلے ویسو تا ایک کی نہ بچی یا شمر بغیرت نے 500 نیزہ برداراں کو حکم دیتے 500 نیزے بردار 500 تیر انداز بس عزتدارو تسا سن گدا میں پڑھ گدا 500 نیزہ بردار 500 تیر انداز کوئی تیر مرے دا کوئی نیزہ مرے دا جڑے ویلے 500 بندیاں نے کٹھا حملہ کیتے قاسم نے چاچے کو ڈٹھے چاچا ہونے کیویں لڑنی ہے عباس کہنے ہونے اللہ دے حوالے ہونے اللہ دے حوالے بس عزتدارو ایک تیر ایسا لگے جو قاسم ڈھے پہ قاسم دے رقابہ دے وچ پیر پھس گئے ہن قاسم کہنے چاچا میں ڈھے پیا یا عباس تیر